اچھا جی، کیو ٹی مسلم جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں بڑی دیر سے ٹرائی کر رہا ویلکم. تھا، اصل میں جگہ مل گئی. خیر اچھا دو ایک دو سوال تھے، تھوڑا پریشان تھا اس کو لے کر نا، تو موقع بھی نہیں ملا کبھی کرنے ٹاپک کا. سے ریلیٹڈ سوال ہے. نہ کیا کریں، کریں کیا کہ کیا چھوڑ جائے دیں. دوستوں، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ بول رہے اصل ہیں میں پریشان ہے تو لے لیتے ہیں. چل آصف چلیں بھائی آپ چل میں چل اتنی لے لیں فکر لے کر لیں، لوں. سوال بیچارے نہیں تو رکھیں. سو نہیں پائیں گے جی. نہیں، ایک دن کا سوال نہیں ہے، لگ بھگ 1.5 مہینے سے پریشان ہوں. ایک نے جی سوال رکھیں کیا جی تھا انشاءاللہ. مجھ سے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. میں نے اس کے جواب میں کہا تھا اللہ نے اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کو بہت ساری چیزیں گنوائی تو اس نے کہا میں یہ سب نہیں مانتا. تم کہتے ہو اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کیوں کیا. اس کی اتنا مرضی. سارا بتانے کے باوجود بھی نہیں مانا وہ. نہیں اس نام کا میں جواب دیکھیں. خود پریشان ہوں. اس ایک کا منٹ جواب ایک یہ ہے. منٹ ایک منٹ، یہ آپ کی کنفیوژن ہے یا آپ کسی کی سٹوری بتا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا آپ کنفیوز ہیں. اس نے مجھے سوال کیا نا تو میں کنفیوزڈ ہوں اس پہ، کیونکہ میں تھک اچھا گیا ٹھیک ہے، جواب آپ دیتے اپنی دیتے. وہ کچھ مانا نہیں. میں بولا اس سے زیادہ کیا دلائل ہے میرے آپ پاس، سب کیوں ختم ہو گیا. کنفیوز ہیں آپ؟ آپ کیوں کنفیوز ہو میں گئے، نے مجھے اس یہ کو سمجھ نہیں بتایا ہے. کہ بھائی دیکھو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہر چیز ٹھیک ہے. بتائی. جی اس نے لیکن وہ کہا مانا میں نہیں یہ تو آپ کیوں کنفیوز ہیں؟ ہم یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں. ہم تو بالکل کنفیوز نہیں ہوتے. جیسے فار حضرت ایگزامپل کے بات طور یہ پہ نہیں ہے، فار بات ایگزامپل کے یہ طور نہیں پہ ارے میں کیٹوی مسلم بھائی، فار ہے. ایگزامپل کے طور پہ کسی نے سپر کار بنائی، کس پرپز سے ہاں، بنائی؟ آپ کو معلوم ہے، چلانے کے پرپز سے بنائی. اب جس کو ڈرائیونگ نہیں آتا، میں نہیں مانتا، تو آپ کو کیوں کنفیوز ہونا ہے؟ جس کو چلانی آتی ہے وہ اس کے ڈرائیونگ دلائل سیکھے. بھی تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دلائل بھی تھے ویسے. میں نے ہاں کہا تو کہ اس لے نے کے آؤ اپنی نا اس کے عبادت، دلائل، اس کو خود اس نے لے کے کہا آپ کہ کو آنا چاہیے. آپ کہہ ہوں رہے ہو کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. ہوں اگر اللہ کو عبادت ہی کروانی تھی تو فرشتے ہوں پیدا کر دیتا. وہ کبھی نافرمانی کرتے ہی نہیں. انسان تو نافرمان ہے. ہوں. تو یہ ہے آپ کا سوال. یہ دونوں پہ یہ اعتراض سب ہے کو اس بڑھا کو. کر نہیں، آپ کا سب ہاں سے قاسم بڑا بھائی آپ کا اعتراض ایسے یہ ہی کیسا؟ اس کے جواب تھے میرے ہے. سوال کو لے پہلے کر. عاصم بھائی کی طرف چلیں گے. عاصم بھائی جی. دیکھو یہاں عاصم بھائی، اس کے لیے میں شکریہ. نے سوال کر لیا. جی کیوٹی مسلم صاحب، اس میں سوال یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا پرپس کیا ہے وہ اچھا کون اچھا، طے کرتا ہے؟ یہ نام بھی ایسا رکھا ہوا ہے کہ عاصم بھائی نے کہا کیوٹی مسلم. میں نے کہا یہ عاصم بھائی مذاق کر رہے ہیں، تو میں نے غور سے دیکھا. اچھا، میں نے کہا ہاں یہ تو کیوٹی مسلم ہی لگ رہا ہے. جی عاصم اصل بھائی میں میں وہ اس لیے فرمائیں. کنفیوز ہو گیا کہ آج نام کل سے شارٹ فارم چل ریلیٹڈ. رہی ہے، سویٹ ہارٹ، کیوٹی پائی، سویٹی پائی، وہ سمجھ لیا تھا میں نے کہ شاید کیوٹی نہیں مسلم نہیں، کا. وہ جی نام عاصم سے بھائی ریلیٹڈ ہے مسئلہ یہ. جی چلیں ٹھیک ہے، عاصم بھائی کو کنٹینیو کریں. جی تو دیکھیں، جو مقصد کا جو سوال ہے نا، وہ کوئی بھی جو پروڈکٹ ہوں ہوتا ہے وہ خود اپنا مقصد طے نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ ہوں تو ہوں جو اس کا خالق ہے، جو بنانے والا ہے، وہ طے کرے گا. ہوں. تو اس نے کیا ٹھیک ہے. کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے. تو اس کے پیچھے جو مطلب مقصد ہے، ایک تو یہی ہے کہ ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے عبادت ایک مقصد ہے کہ اگر آپ نے عبادت کیا تو اس ٹیسٹ میں آپ پاس ہیں، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ فیل ہیں. تو یہ سر جو ہے تو وہ ہمارے رب نے بات بتایا. مجھ کی وہاں نہیں اٹکی ہے نا، اس کے تھوڑا آگے جائیں. اگر اللہ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کرنا تھا تو پھر انسان کو کیوں بنایا؟ اللہ فرشتے بنا سکتا تھا. اللہ کو پہچان کے لیے فرشتے پیدا تو کرنا آلریڈی تھا تو بنے ہوئے نا، آلریڈی فرشتے بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں جو ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اس کا اصل مقصد ہے، لیکن اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کو کہ وہ اس اپنے مقصد سے ہٹ سکتا ہے اور ناکام ہو سکتا ہے. ہوں. مطلب اب دیکھو میرا سوال دھیرے دھیرے پھنسے گا، جیسے میں پھنسا تھا ویسے یہاں پھنسے گا. آپ کریں، سوال کریں، آپ کو نہیں. آپ ٹھیک ہے. پھنساتے رہے، عاصم بھائی آنسر دیں گے، آپ ٹینشن ہاں نہ لیں. جیسے میں پھنسا ہوں ویسے آپ کو بھی پھنسا رہا ہوں. اب جی جی. اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا، عبادت مقصد تھا. فرشتے کو نہیں پیدا کیا کیونکہ فرشتے تو آلریڈی پیدا کر کے رکھا ہے. مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو جہنم میں بھی ڈالنا ہے.
نہیں، مقصد وہ نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کی آزمائش ہو، جو کامیاب ہوں گے ان کو جنت میں ڈالنا ہے، جو ناکام ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ ہے مقصد۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر اللہ نے پیدا کیا انسان کو، وہی کہہ رہا تھا اگر فرشتے پیدا کرتا تو ضرورت ہی نہیں تھی جہنم میں ڈالنے کی، مسئلہ ہی نہیں تھا، فرشتے تو عبادت آلریڈی بھی ہو پیدا جاتی۔ کیے ہوئے ہیں نا، فرشتے کرتا کیا، فرشتے تو آلریڈی ہیں جو اس کی جو ہے وہ فرما برداری پہ مامور ہیں، جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرتے ہیں وہ۔ عاصم بھائی میری بات کو ذرا غور سے سمجھیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے اوپر کوئی دلائل دیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا نقص مل لے نا جس سے میری سمجھ میں کچھ آ جائے، کچھ بات کرتے وہی رہے میں آپ آپ کو شاید۔ سمجھا رہا ہوں ہاں، کہ انسان دلائل کے کی ضرورت پیدا نہیں ہے۔ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ آزمائش کی جائے اس کی، ٹھیک ہے وہ، تو یہ مقصد ہے۔ اور بالکل۔ کچھ اب اور اس اچھا آزمائش کے جو ہے پھر یعنی پیرامیٹرز ہیں، اس آزمائش کیسے ہوگی، اس کے لیے ہے کہ وہ عبادت کرے، یعنی کہ رب کا کہا ہوا حکم مانے، اور اگر نہیں مانتا وہ تو پھر وہ ناکام ہے، اور اگر مانتا ہے تو وہ اپنے آزمائش میں کامیاب ہے۔ بے شک، بہت زبردست۔ فار ایگزامپل کے طور پہ جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ ایک انسان کار بناتا ہے، پھر اس سے بہترین کار بناتا ہے، پھر اس سے بہترین کار ہوتا ہے، اور اس حساب سے اس کے مینوئلس بھی آتے ہیں، اتنے ہی ٹف ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی گاڑیاں، جتنی جو ایکسپرٹ گاڑیاں بناتے جائیں گے، اتنے ہی اس کے جو ہے نا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو کھلاڑی ہوگا وہ پاس کر یہ نہیں جائے گا، پوچھ جو رہا ہوں، اناڑی ہوگا وہ ایکسیڈنٹ کر جائے گا۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں وہی سمجھا تو بھی آپ تو کا نہیں پا وہیں رہا پہ ہوں۔ لٹکا ہوا ہے نا میں سوال۔ اس میں ایک جملہ جی ایڈ کر دیتا ہوں، شاید میرے اس جملے سے شاید آپ کو تھوڑی تسکین ہو جائے کچھ۔ جی 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 جی۔ میں نے ایک بیان سنا تھا، غالباً مولانا طارق جمیل صاحب کا ہی ایک جملہ ہے اس میں، تو اس میں یہ تھا کہ کیوں کا جو سوال جو انسان کے دل میں آتا ہے نا، کیوں، تو اصل مسئلہ آپ کا یہی ہے نا، کیوں، ٹھیک ہے نا، آپ کے سوال میں بیسک جو چیز ہے وہ ہے کیوں، ٹھیک ہے۔ ہاں وہی کیوں۔ اس کیوں کے اوپر انہوں نے سوال، اس کیوں کے اوپر انہوں نے جو جملے کہے تھے وہ یہ تھے، آپ ایسی اینٹی کو نہیں پوچھ سکتے ہو کہ آپ نے یہ کیوں کیا، جس کے اندر یہ امکان ہو کہ وہ صحیح بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے، تبھی آپ کا کیوں کا سوال پیدا ہونا چاہیے۔ سمجھے آپ بات؟ سمجھ آ رہی؟ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیوں کیا، کیونکہ کیوں کا سوال تب پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر غلطی کرنے کا بھی امکان رہا ہو کسی چیز میں، تبھی تو اللہ سوال سے بنتا ہے کہ کسی نے کیوں ہوا۔ سوال نہیں کیا حضرت، مسئلہ ہمارا آپ کا نہیں اٹکا پڑا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کے دل میں مسئلہ جو بہت سوال پیدا چھوٹا ہو رہا ہے وہ کس ذات کو لے کے پیدا ہو رہا ہے، کس کو لے کر اللہ پیدا نے ہو رہا پیدا کیا ہے، مقصد تو ہے ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں جی بتا دیا صاف صاف کہ بھائی عبادت کے لیے پیدا ٹھیک ہے، کیا ہو تم تو مجھے راضی کر کے چلے آؤ دنیا سے، تمہیں پاس کر دوں گا، ختم ہو گئی بات۔ جی۔ ہاں۔ ٹھیک ہے، یہ پھر ابھی مسلمانوں کیا کے باقی نزدیک رہا؟ بات ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے، یہ بات اب مسلمانوں اس کے پہ نزدیک ہو گئی۔ نہیں، کیوٹی مسلم صاحب، آپ اس پہ بتائیں کہ آپ کو آزمائش کے لیے پیدا کیا اور آزمائش عاصم کا بھائی، طریقہ ڈیفائن کر دیا ہے، وہ عبادت ہے۔ عاصم اب بھائی اس میں بتائیں کیا اگین اشکال اٹھ رہا ہے؟ عاصم بھائی اگین فار انٹرپشن، ان کو مسلم کہیں یار، میری ہاتھی چھوٹ رہی ہے۔ جی مسلم بھائی، آپ بتائیں کہ اس پہ آپ کو کیا اشکال اب نظر آ رہا ہے۔ اب اس کو آپ کاؤنٹر کریں کہ اللہ نے جو ہے وہ انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس آزمائش کے طریقے بتائے ہیں کہ جو عبادت کرے گا، اور عبادت کا مطلب صرف جو ہے وہ ایمان سے شروع ہوتا ہے، یعنی جو عبادت کا لفظ آیا ہے نا جہاں پہ، وہ ایمان سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان انکلوڈڈ ہے، کیونکہ آپ ایمان کے بنا نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آزمائش کے لیے پیدا کیا، اگر آپ اس رب کی بات مانتے ہیں تب تو آپ کامیاب ہیں، نہیں مانتے ہیں تو آپ ناکام ہیں۔ اس میں اب آپ کو کیا پرابلم ہے، یا جو صاحب کو پرابلم تھا ان کو کیا پرابلم ہے اس میں؟ اس نے دلیل رکھی تھی عاصم بھائی، ذرا اب غور اس سے پہ سنیں، دلیل اس نے رکھیں آپ، یہ اب اس پہ دلیل اس رکھیں نے آپ، میں نے جو آپ کو آنسر دیا نا اس پہ دلیل رکھیں آپ۔ بات اتنی سی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ نے خالی عبادت کے لیے پیدا کرنا تھا، تو پھر خالی انسان کو عبادت، میں تو آپ کو مقصد کچھ اور بتا رہا ہوں، آزمائش، ٹیسٹ، اور اس ٹیسٹ کا طریقہ کار ہے عبادت۔ ہم یہ مان لیتے ہیں، ہمارے نزدیک ہم اس کو سمجھا سکتے خود کو، ہمیں نہیں، اس میں خود کو کوئی نہیں، میں اس اشکال کو ہی نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہوں۔ اس کو اس لے کو کے تو کیسے آ جائے یار۔ سمجھائیں گے، وہ عاصم کہہ بھائی رہا ہے کہ انسان نہیں اگینسٹ میں، ایک منٹ اتحاد بھائی بات کر لینے دیں۔ جی مسلم صاحب آپ بتائیں کہ میں ان سے ہی یہ جواب دے رہا ہوں، اب ان کا اس پہ کیا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ رکھیں۔ آپ نے اگر یہ جواب دیا تھا، اگر ان کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ تھا اس پہ تو وہ بتائیں کیا تھا پھر۔ میں نے ان سارے جوابات کو دیا تو اس نے یہی کہا کہ یہ سارے کام فرشتوں سے کروائے جا سکتے تھے۔ یہ آزمائش کا کام فرشتوں سے نہیں ہوگا نا، فرشتوں کے پاس فری ول کہاں ہے، تو آزمائش کہاں ہوگی ان کی؟
نہیں آزمائش تو دیکھو اللہ آزمائش، پھر ہم دوسرے سوال پہ اٹک جائیں گے. آزمائش کو کون سے جب سوال بات پہ؟ آ جائے گی تو پھر جہنم والی بات آ جائے گی. ہاں تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ جنت جہنم میں کیا تو مسئلہ ہے اس میں؟ وہ اس نے ڈائریکٹ میرے سے یہ اب کہا کہ اللہ یہ تو چاہتا تھا مقصد واضح ہو انسان گیا. کو اب جہنم اگلے میں ڈالنا. اگلے اگلے اسٹیپ پہ ہم آگے چلیں گے جنت جہنم پہ. یہ مقصد واضح ہو گیا, مقصد پہ آپ کو اشکال نہیں ہے. اب آگے اشکال نہیں آئے گا نا, وہ آگے دیکھیں گے ہم. ہاں آگے اس تو کا مقصد یہ پہ ہے آپ کو کہ اشکال نہیں ہے ان کا؟ نہیں مقصد پہ تو چلیں میں بھی اس کو لے کے آ گیا تھا کہ میں اس کا تو معاملہ چلیں ختم ہو. چلیں ٹھیک. وہ تو بولتا ہے الحمدللہ جہنم سے. اس پہ سے جو ہے آپ نکل گئے, مقصد والے کنفیوژن سے نکل گئے. چلے اب جنت جہنم میں کیا کنفیوژن رہ گیا؟ وہی کہ بھائی پیدا کیوں کیا ہے؟ اگر جہنم میں ہی ڈالنا تھا اس کے لیے پیدا کیا ہے. جہنم جنت, یہ کوئی مرضی سوال ہے کہ کی ہے جنت میں انسان ڈالنا کو تو اس لیے, یہ اختیار تو دیا ہے. آزمائش کے لیے پیدا کیا. وہ جنت یا جہنم وہ تو اس آزمائش کا رزلٹ ہے آپ کا. وہ تو میری رزلٹ ہے نا. بات کو وہ جو سنیے آصف بھائی. جنت یا جہنم جو ہے وہ تو آپ کے اس جو آزمائش کا جو پرپس تھا اس کا رزلٹ ہے, وہ ان رزلٹ ہے وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو پتا تو تھا کہ اس کو اختیار دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے جنت جہنم دونوں بنا کے رکھی ہے. ہم اب اگر یہ خلاف جائے گا تو جہنم میں جائے گا, ہم خلاف نہیں گیا تو جنت میں جائے گا. ہم تو اللہ کو تو ساری چیزیں مطلب کر کے اس نے طے کر کے رکھی ہے کہ اس کو اختیار دے رہا ہوں, یہ یہ اپنی اب آپ مرضی کا کے مسئلہ خلاف پتہ ہے, جائے اب گا. یہ مقصد کا نہیں, اب یہ تقدیر کا مسئلے پہ آپ جا رہے ہیں. نہ تقدیر کے مسئلے پہ کیسے جا رہا ہوں میں؟ تقدیر کا یہاں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ اب تقدیر کا آپ نے جو یہ ٹپیکل کوشچن پوچھا نا, یہ اب مقصد کا نہیں رہ گیا. مقصد تو واضح ہو گیا. اب تقدیر کا ہے کہ اللہ دیکھیں کہ تقدیر کا مسئلہ کیسے میں بتا رہا ہوں. آپ کا جو پریمیسز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی تھا کہ کون کیا جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اللہ کو تو سب پتہ تھا. اللہ نے جو ہے پیدا کیا اور ایک مقصد دیا, اور اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ ناکام ہونے والا جنت میں جائے گا اور کامیاب ہونے والا جنت میں جائے گا. تو پھر پیدا ہی کیوں کیا؟ ایسا ہی ڈال دیتا وہ جنت جہنم میں, ہاں ہاں ہے نا. یہ ہاں تقدیر ہاں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اب میں بتا رہا ہوں آپ میری کو دو اس کا. دو تین دن کی بحث ہے عاصم بھائی, ایک دن جی کی جی, نہیں ہے. یہ اب مقصد کا یہ نہیں ہے, اب یہ تقدیر کا مسئلہ ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہی تھا کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے, تو پھر پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جو ہے وہ جنت جہنم میں ایسے ہی ڈال دیتا. ہاں ہاں, تو یہ اب میں بتا رہا ہوں بالکل وہ کرنے کو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے کہ جنت جہنم میں ڈال دیتے, لیکن یہ تو بھائی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں. کوئی جو ہے اشکال کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا تھا کہ آپ نے تو مجھے بنا پرکھے ہوئے جو ہے مجھے بنا کوئی موقع دیے بنا پرکھے ہوئے مجھے جہنم میں ڈال دیا صرف اپنے علم کے بنیاد پہ. آپ مجھے موقع دیتے تو میں یہ اس کے خلاف جو ہے کہ میں جو آج جہنم میں ہوں اس کے خلاف کچھ کر کے دکھاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے بندوں پہ کہ بعد میں آپ یہ نہ کہو کہ بس ہم نے اپنے علم کی بنیاد پہ ڈال دیا ہے, بلکہ اب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کسب کیا ہے. جو قرآن میں آتا ہے نا بار بار کہ تمہیں اب وہ اس کا اجر ملے گا جو تم کسب کر رہے ہو, جو تم کما رہے ہو, جو تم ایکوائر کر رہے ہو. تو اب یہ دلیل علم کی, اگر صرف علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے تو گرچہ یہ ناانصافی نہیں ہے, لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ناانصافی کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ ایسا بھی کر دیتا تب بھی وہ ناانصافی نہیں تھی. لیکن نہیں اللہ کے سوال کر نزدیک سکتا کچھ تھا بھی کہ ناانصافی ناانصافی ہے بدلی یہ نہیں ہے. کیا اللہ کے نزدیک کیا ناانصافی؟ نہیں. وہ تو وہی ڈال میں دے بتا رہا ڈال ہوں, دے, تو اس کی آپ کو مرضی ہے. ہم کو ہر ایک کسی کو جو ہے وہ ایک موقع دے دیا تاکہ ہم اس کی جو حجت ہے وہ تمام ہو جائے. بندہ کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا تھا نا, اگر موقع دیتے تو میں اس کے خلاف کر کے دکھاتا. عاصم بھائی بات وہاں نہیں ہے, بات وہیں اب پہ بات اٹکی ہے کہاں جہاں میں ہے, شروع کے سوال پہ تھا. اللہ کہاں نے اٹکی ہے یہ بتائیں. جانتے ہوئے کہ اس بندے کو اختیار دے رہا ہوں یہ غلطی کرے گا, غلطی کرنے کے بعد میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. غلطی اچھا کرے گا بھی تو اس کا یہ تو نہیں میں اس کو بتایا کہ جنت میں غلطی کا ڈالوں گا. مداوع کیسے ہوگا. اللہ نے تو یہ بھی بتایا نا کہ غلطی کا مداوع کیسے ہوگا. بات اتنی سی ہے نا کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ غلطی کرے گا, اختیار دیا ہوں تو. ہاں ٹھیک ہے, تو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ بندوں کو غلطی کرو معافی مانگو معاف کریں گے ہم. اب آپ شروع میں چلے جاؤ, انسان کو جہاں اللہ نے پیدا کیا, ہوں آدم علیہ السلام. ہوں شروع میں آپ کو جنت میں ڈالا گیا, آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ڈالا, جنت میں ہوں ڈالا تھا, ہوں اور پھر ایک چیز سے منع کیا. ہوں اللہ کو 100% پتا تھا کہ یہ غلطی کریں گے آدم علیہ السلام. ہاں یہ خطا کریں گے, یعنی غلطی کا لفظ گناہ کے سینس میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. ٹھیک ہے 100% پتا تھا اللہ تعالیٰ کو. ہوں
پھر اللہ نے اس غلطی کی بیسس پر ان کو ڈال دیا کہ جاؤ بھائی اب تمہاری آزمائش ہوگی. نہیں وہ غلطی کے بیس پہ یہ نہیں، وہ غلط تو ہے. پہلے سے ہی آزمائش ہے. یہ بنیادی، یہ جو ہے نا وہ کرسچینٹی کا ڈاکٹرائن ہے کہ اللہ نہیں تعالیٰ چاہے نے جو آدم علیہ السلام کو اس کا سزا دی پوائنٹ ان کے ہمارے غلطی کی دماغ وجہ میں سے. یہ کلیئر کرو تھوڑا کرسچینٹی کا آصف بھائی. ڈاکٹرین ہے. ہاں جی مسلم آصف بھائی ہاں یہ کلیئر کرو تھوڑا سا، اس پہ تھوڑی سی بات کرو. ہاں، ہمارا یہ نہیں ماننا کہ ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنانے سے پہلے کیا کہا تھا قرآن کے جو پہلے پارے میں یہ نا کہ وہ جعلنا فی الارض خلیفہ، یعنی کہ بنانے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم زمین پہ خلیفہ بنانے والے ہیں. ہاں لیکن بنایا آسمان جنت میں. ہاں لیکن کس پرپس کے لیے بنایا تھا؟ زمین کے لیے بنایا تھا. وہ تو پہلے سے طے تھا. وہ جو ہے وہ پھل کھاتے نہیں کھاتے، ایونچولی جو ہے ان کا ایبارڈ، ان کا گھر جو ہے وہ زمین بننا تھا. اگر ڈائریکٹ اللہ پیدا کرتا تو دنیا میں، وہ تو ایک بات کی بات ہوگی آخر کر کی، سکتا تھا، اس میں کیا ایشو ہے؟ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اللہ نے اختیار دیا اور اللہ کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام یہ غلطی کریں گے. تو میں ہی تو پھنس کیا جاؤں فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ اس کا یہ جو سوال ہے کہ اللہ کو سب پتا تھا، ہاں مجھے پتا اجازت ہے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے یہ کام کروایا. کروایا بھائی، فری ویل ہے نا آپ کو. غلط. فری ویل ہے. میں اس میں ہاں اسی لیے میں نے کہا تھا وہ آدم علیہ السلام کے والی ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کرو تاکہ وہاں کچھ کلیئر ہو جائے. کریں نا آپ بات کریں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے آپ کریں، کچھ کیوٹی تھوڑا سا خلاصہ میں کریں. نے خود کیوٹی بول دیا یار. مسلم بھائی ہمارے جزاک اللہ آپ نے جوائن کیا. یہ تھوڑے سے ہم کیونکہ آف ٹاپک چلے گئے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آن ٹاپک اگر گفتگو کو تو زیادہ بہتر ہے. آپ ٹو دا پوائنٹ اپنا سوال رکھیں کیونکہ ہمارے پاس اور بھی کالر ہیں جنہوں نے جوائن کیا، جی ان جی کو ہمیں مسئلہ لینا ہے. ہے. تو آپ ٹو دا پوائنٹ ایک سوال رکھ دیں. عاصم بھائی آپ اس کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ، پھر وہی کنکلوژن کے کیوں بعد ہے؟ نیکسٹ کالر کی طرف چلیں. آپ نے کہا تھا نا کیا مولانا طارق جمیل صاحب والی بات. مسلم وہی صاحب میں کیوں آپ کو ہے؟ بتا رہا ہوں، آپ نے ان سے پوچھا، اس نے پوچھا کہ پرپس کیا تھا اس دنیا میں پیدا کرنے کا. پرپس یہ تھا کہ جو آزمائش ہے اس میں کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے، کھرا اور کھوٹا کو جو ہے الگ الگ کر لیا جائے اور اس پہ حجت تمام کر دی جائے کہ ہاں تم کھڑے تھے، تم کھوٹے تھے، تم نے جو کسب کیا اس کا تمہارا اجر ملا، تم نے جو برائی کی اس کا تمہیں بدلہ ملا. اس پہ تو آپ نے کہا کہ اب کوئی اشکال نہیں اٹھتا، مقصد کے اعتبار سے ختم ہو گیا. اب آپ کا اب آپ جنت جہنم پہ جا رہے ہیں، دیٹ از the next اسٹیپ. وہی کہ کیوں، بتا تو دیا کیا کیوں، وجہ ہے تاکہ وہ پیدا کھرا اور کرنے کی. کھوٹا الگ ہو جائے. کون جو ہے وہ سچا ہے اور کون سچا، مطلب کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون جو ہے وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے کون پورا نہیں اترتا ہے، یہ واضح ہو جائے. نہیں میں وہ نہیں سمجھ پایا اس بات کو. نہیں خیر اب مطلب بہت آپ لائن اپنے پہ ٹاپک حساب پہ کا، بات ہے آپ نہیں. اپنے حساب کا آنسر چاہ رہے ہیں. میں وہ آنسر دے رہا ہوں جو ہاں آنسر ہے. اپنے حساب کا آنسر چاہ رہا ہوں میں، تو اس میں اپنے مسئلہ حساب کا یہ ہے. آنسر نہیں ہوتا نا، آنسر جو ہے وہ ہوتا ہے جو ایکچوئل آنسر ہونا چاہیے. مطلب میں ایگزام میں بیٹھوں گا تو ایسا نہیں ہے نا کہ میں 2-2-5 ٹک کر کے آؤں اور اس کو غلط کر دے تو میں کہوں بھائی یہ نہیں چلے گا. میں تو اپنے حساب کا آنسر 2-2-5 ہی چاہیے مجھے. نہیں اصل میں ایسا نہیں. دیکھو وہاں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ دیکھو شروع سے میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ آدم علیہ السلام یہ غلطی کرنے والے ہیں، پتا تھا. بولتے آدم علیہ رہے. السلام نے وہ غلطی کی، اللہ نے دنیا میں بھیجا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے لیے ہی پیدا کیا تھا، غلطی کے بعد دنیا میں بھیجا. وہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ تھی. اب اللہ نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں کو بھی دنیا کے اندر ڈال کے بھی پتا ہے کہ یہ غلطی کرے گا، اور غلطی کرنے کے بعد میں اس کو بس یہ کیوں پہ بات ہے سارا. کیوں تو بتا دیا تھا جی کہ وہ آواز آ پتا رہی ہے چل آپ جائے لوگوں کہ کون غلطی کرے گا اور کون غلطی نہیں کرے گا، اس پہ حجت تمام ہو جائے. میرے آخرت میں جب مجھے جنت یا جہنم میں ڈالا جائے تو یہ حجت تمام ہو جائے کہ ہاں تم نے ہی یہ کام کیے ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ تمہیں جنت یا جہنم میں نہیں ڈال رہے، یہ واضح ہو جائے. یہ اس دنیا میں بھیجنے کا یہ پرپس. عاصم بھائی میں اس میں ایک چلیں بات ایڈ کر دوں چھوٹا سا. چلیں ٹھیک ہاں ہے کیوٹی صاحب، اگر آپ بات ہو گئی ہے تو پھر نہ بات کہاں ہوئی ہے، حضرت تھوڑا سا کچھ ایڈ بات کریں، ہو کچھ گئی ہے نا. مزہ آئے. آپ میں چاہ بتائیں، رہا اس ہوں پہ عاصم کوئی بھائی کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے اس پہ. بس آپ مطمئن نہیں ہے تو بھائی مطمئن نہیں کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں چھوٹا سا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں چھوٹا سا. 1 منٹ میں وسعت بھائی ختم کرتے ہیں کیونکہ آف ٹاپک بھی جا رہی ہے بات. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کیوں کیسے، عاصم بھائی آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کریں نا حجت تمام ہو جائے، وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے. اگر میں آپ کو یہ ایگزامپل دے دوں، یہ تو اکثر ہم ان کو دیتے ہیں جو ول پاور میں نہیں جو سوری ول میں نہیں مانتے ہیں، گاڈ کی. اصل میں یہ اس میں بولتے ہیں کانٹرڈکشن ہوتا ہے. تو وہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں مثال کے طور پر آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ آپ ایک گھر ایک میدان میں ہیں، وہ میدان چاروں طرف سے
वॉल्स हैं उस पे, ठीक है। उस मैदान से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते, और एक पेड़ है वहां पे बीच में, ठीक है। 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में से एक दोस्त है, उसके पास टाइम मशीन है। उसने क्या किया, वो टाइम मशीन में एक दोस्त आगे टाइम में आगे चला गया, फ्यूचर में गया, और उसने ये देख लिया कि ये 3 जो दोस्त है ना, ये किस जगह से बाहर निकलेंगे, उस 4 दीवारी में से ये किस जगह से बाहर निकलेंगे। तो समझ गए आप? अब जब वो वापस प्रेजेंट में आया ना, उसने अपने इन 3 दोस्तों को कहा मुझे पता है कि तुम कहां से निकलोगे बाहर। उन्होंने कहा ठीक है, तुझे पता है, तो एक काम कर, तो एक हमें पेज पे लिख कर दे दे कि हम कहां से निकलेंगे। तो वो पेज हम साइड में रखते हैं, फिर हम जब जहां से निकलेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे कि तूने वो सही बात कही थी कि नहीं। उन दोस्तों ने सोचा, उन्होंने कहा यार इसको जो बात पता लग गई है, ये यहाँ पे तो दरवाजे 3 ही है, तो इन 3 में से किसी एक जगह से हम निकले होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक पेड़ पे चढ़ेंगे, पेड़ बीच में था, उस पे छलांग मारेंगे तो उधर की तरफ निकल जाएंगे। उन्होंने जब छलांग मारी ना, फिर जब उन्होंने पेज खोला, उसमें वही लिखा हुआ था कि ये पेड़ पे चढ़ेंगे और छलांग मारेंगे। किया खुद ही किया उन्होंने, अपनी विल से, अपनी मर्जी से, लेकिन उस बंदे को पता था, लेकिन उस बंदे के पता होने से इनके विल पे फर्क नहीं पड़ी, हो गई ना हुज्जत तमाम। तो ये बात थी जो आसिम भाई कहना चाह रहे थे। ये थोड़ी बहुत ठीक थी, परफेक्ट जी, जबरदस्त हो गया अथर भाई। असल में मसला क्या है मुस्लिम साहब, मसला क्या है कि हमारा जहन मस्ख हो गया है। मैं आजकल थोड़ा हार्श हो रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह है कि मुझे बहुत, यानी कि मुसलमान के जहनों को थोड़ा ठीक करना है। हमारा जो जहन है ना, वो साइंटिज्म का जो है शिकार हो गया है। हमें सिर्फ वो एग्जाम्पल समझ में आते हैं जो साइंस से रिलेटेड है। टाइम मशीन और पोर्टल्स और ये सब एग्जांपल्स हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ये आसिम भाई, आपको याद होगा, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले साल प्री डेस्टिनेशन और फ्री विल के ऊपर, प्री डेस्टिनेशन और फ्री विल के ऊपर मैंने मुझे एक वीडियो यहाँ बनाई से थी। समझ में आया ना क्यों के ऊपर इनकी बातों से। बसालत भाई कुछ बोल रहे हैं ना? हाँ बसालत भाई कंटिन्यू। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो मसला है तकदीर है ना, उसके ऊपर मैंने बहुत आसानी से जो बात आसिम भाई और अथर भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। ये 6 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट भी नहीं है, 5 मिनट और जो है ना 58 सेकंड की वीडियो है। इसको आप देखिएगा, मेरे चैनल बसालत आदम पे जाएं, या सिर्फ यही लिख लें आप, प्री डेस्टिनेशन एंड फ्री विल, और मेरा नाम लिख लें आगे बसालत, ये वीडियो आएगी। ये 6 मिनट की वीडियो देखें, आपको नहीं समझ में आया, आप इंशाल्लाह आसिम भाई की, अथर भाई की स्ट्रीम्स होती हैं, इत्तेहाद भाई की स्ट्रीम्स होती हैं, इनकी स्ट्रीम्स पर आए, दोबारा सवाल कीजिएगा आगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।